بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سارے؟ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 جو ہے نا وہ اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تشریح پڑھی جائے گی، آپ کے سامنے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو آیتیں نازل کی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ان کنتم فی ریب مما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کتاب نازل کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نزلنا، نازل کی اپنے بندوں پر، علی عبدنا، جو میں نے یہ کتاب اپنے بندوں پر نازل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فتو بسورہ، تو اگر تمہیں کوئی مثلا تمہیں کوئی شک پڑتا ہے تو فتو بسورہ، تو تم اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لاؤ۔ من مثلہ ہی، میں نے تو اس کی مثل یعنی کوئی ایک صورت ہی، اس جیسی کوئی ایک صورت یا 10 صورتیں یا ایک آیت یا 10 آیتیں یا کچھ بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فتو بھی صورت، تو تم بھی بنا لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تو مثلا من دون اللہ، اس میں وہ بھی لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں میرے علاوہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لینا جو تمہارے مددگار ہیں۔ ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو، اللہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو جو میں نے یہ کتاب نازل کی ہے تو تم میرے علاوہ جو تمہارے اور بھی مددگار ہیں تو تم مثلا اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی 10 آیتیں، کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی طرح زور دے کے کہا کہ اگر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی کہ نہیں بنا کے لا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان، اور وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ بیسیکلی یہ جو دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن پاک میں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اپنی یعنی توحید، اپنی ربوبیت اور توحید کا ثبوت دیا ہے ان آیات میں، اور قرآن مجید کتاب الہی ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے ان دو آیات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آگے قرآن پاک میں پڑھیں گے اس بات کا جو ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں کافی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ثبوت دیا ہے کہ میری توحید جو ہے، میری توحید پر ایمان لاؤ، اور قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اس بات کا ثبوت قرآن پاک میں مختلف آیات کی صورت میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کافروں کو ہائی لائٹ کر کے کہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسان تو تھے، لیکن یہ انہوں نے خود ہی کتاب جو ہے نا تصنیف کی ہے۔ مثلا اللہ کافروں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو، اور اگر تم یہی سمجھتے ہو تو تم بھی تو انسان ہو نا، تو تم بھی مثلا لاؤ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، اور اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو اپنا مددگار ثابت کرتے ہو کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، جو تم سمجھتے ہو ان کو بھی بیچ میں شامل کر لو، ان کو بھی کہو تمہاری مدد کریں، اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی 10 آیتیں ہی، کوئی ایک آیت ہی بنا لاؤ، تو لاؤ، اللہ کہتا ہے لاؤ، اگر تم سچے ہو تو لاؤ، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو مثلا اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو خدا را ڈرو،
بچ جاؤ، اللہ کہتے ہیں بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا چیلنج کر رہے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں ان سے کھلا چیلنج کر رہے ہیں کہ مثلا مجھے تو یہ آیتیں جب بھی میں، آپ یقین کریں کہ جب بھی میں آیتیں ایسی پڑھوں تو ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو تنبے کر رہا ہے کہ تم کبھی نہیں کر سکو گے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ اور اگر یہ الفاظ قرآن پاک میں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم وہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں ایک بات اور اس میں میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی ہے کہ تم ان کو بھی شامل کر لو جن کو تم دنیا میں اپنا مددگار پاتے ہو۔ یعنی کہ کوئی کام نہیں ہم کر سکتے، کوئی کام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان ہی لے آؤ اور پھر تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں ہی رکھنا، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں اس آگ سے ہی بچا لے۔ تو پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یعنی چیلنج کیا اور بار بار دہرایا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیا کافر یہ کہتے ہیں رسول نے اسے خود بنا لیا ہے۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس کی مثل ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ، ٹھیک ہے، اور اپنے مددگاروں کو بھی اس میں شامل کرو جو اللہ کے علاوہ تم نے بنا رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی مثل بنا کر لانے کا یہ جو چیلنج آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جو غیر مسلم اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کر سکتے، آپ انہیں سمجھانا جو ہے نا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کا ایک معجزہ ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس معجزات کو خصوصاً اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معجزات نہ دیے گئے ہوں۔ ان معجزات کے مطابق لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے، اللہ نے میری طرف کی ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے روز میرے تابعین ان انبیاء کے تابعین سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے دوسرے انبیاء کے معجزات ان کی زندگی میں ہی ظاہر ہو گئے تھے اور ختم بھی ہو گئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، لہٰذا اس کے ذریعے لوگ قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے۔ اسی طرح امید ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو دوسرے انبیاء تھے وہ ان کے جو معجزات تھے وہ دنیا میں ان کے معجزات آئے اور دنیا ہی میں ان کے ساتھ یعنی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ ان کے ساتھ ہی آیا اور قیامت تک رہے گا، اس لیے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس جو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچنے میں کچھ کام نہ آئیں گے، ایسے لوگ دوست کا ایندھن بنے ہوں گے۔ یقین کریں ڈر لگ رہا ہے پڑھتے ہوئے بھی، یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہماری تو بس یہی دعا ہے اللہ ہمیں یعنی کہ بچائے۔ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی جو تھی وہ انہیں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے جو ہے نا وہ ان کے بزرگوں کو بھی اعلان کر دیا تھا جب مشرکین تھے کہ بے شک جنہوں نے اللہ کے مقابل مثلا شرک بنایا ہے، جو شرک کر رکھا ہے اور شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمام جو جن اور انس ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بے بسی کا اعلان کر دیا کہ وہ جن اور انس اور جو انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں، وہ جو انہوں ان کے مددگار ہیں، وہ کبھی بھی قرآن پاک جیسی کوئی بھی ایک صورت نہیں لا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے، اور اگر نہیں لا سکتے ہیں تو خدا را اس پر ایمان لائیں اور بچیں اس آگ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر ان قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے اعمال کی سزا میں انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج اور اقبال عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی مدد کی، اس کی نور کی پیروی کی، اس کے ساتھ کو جو انہیں نازل کیا گیا، تو ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے اور نجات والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں ہم نے آپ کو 2 پڑھ کے سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثلا قرآن پاک میں آگے بھی ان کے بارے میں اس کی یعنی کہ تشریح کرتے گئے ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم اگلی آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو ضرور یہ یاد دہانی کرائیں گے کہ یہ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی متعلق اتاری ہیں کہ جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یا جن لوگوں کا خیال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ انسان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے یہ کتاب خود لکھی ہے، تو اللہ نے انہیں تنبہ فرما دیا کہ یہ انہوں نے کتاب خود نہیں لکھی، یہ اللہ کا ہی ایک کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پر چل کر بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ ہر ویڈیو کے آخر میں آپ سے کہتی ہوں کہ میری ہر ویڈیو کو آپ پڑھیں، سنیں اور اس کو سمجھیں۔ پلیز اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ اس پر آئندہ بھی جو لوگ اس کو پڑھتے رہیں، عمل اس پر کریں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔